السلام علیکم دوستو، میں ہوں فاروق حمید۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے مسلمان سفیروں اور شاہ ایران کے الفاظ کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ شاہ ایران نے مسلمانوں کے سفیروں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم لوگ وحشی ہو، تمہاری مقدار بھی کم ہے، تم ہمارے ملک کے کسی حصے کی طمع نہ کرو۔ ہم تم پر اس قدر احسان کر سکتے ہیں کہ تم کو کھانے کے لیے غلہ اور پہننے کے لیے کپڑے دے، اور تمہارے اوپر کوئی ایسا حاکم مقرر کر دے جو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ شاہ ایران کے ان الفاظ کو سن کر مسلمانوں کے سفیر نے ان کو مخاطب کر کے کہا، سنو، تم نے جو عرب کی حالت اور اہل عرب کی کیفیت بیان کی، در حقیقت ہم اس سے بھی خراب اور ناقص حالت میں تھے، لیکن خداوند تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان اور فضل کیا کہ ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجا، جس نے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کی اور حق و صداقت کے دشمنوں کو مغلوب اور ذلیل کیا، اور دنیا میں فتوحات حاصل کرنے کا ہم کو وعدہ دیا۔ پس تمہارے لیے اب یہی مناسب ہے کہ تم ہم کو جزیہ دینا منظور کرو، اسلام کو قبول کرو، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ شاہ ایران یہ الفاظ سن کر آپے سے باہر ہو گئے اور اس نے کہا، اگر سفیروں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم کو ضرور قتل کر دیتا۔ پھر اپنے خدام کو اس نے حکم دیا، ایک مٹی کا ٹوکر بھر کر لاؤ، اور جو شخص ان میں سردار ہے ان کے سر پر رکھ دو، اور اسی حالت میں ان کو مدائن سے باہر نکال دو۔ یہاں تک کہنے کے بعد شاہ ایران کا پھر دوبارہ مسلمان سفیروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، رستم بہت جلد تم لوگوں کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا۔ اتنے میں اس کے خدام مٹی کا ٹوکر بھی لے آئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھ کر وہ ٹوکرا اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور کہا، میں اس وفد کا سردار ہوں۔ یہ سب حضرات بادشاہ کے دربار سے نکلے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مٹی کا ٹوکرا لیے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، ایران کی فتح مبارک ہو، خداوند قدوس نے ان کی ملک کی مٹی کو ہمارے حوالے کر دی ہے۔ یہ الفاظ سن کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ مسلمانوں کے واپسی کے بعد شاہ ایران نے رستم کی طرف ایک اور بڑا لشکر تیار کر کے بھیجا، اور ساتھ ہی نئے احکامات بھی بھیجے، جس کی وجہ سے ایرانی لشکر 1,80,000 تک پہنچ گئی، اور اس میں سینکڑوں ہاتھی بھی موجود تھے۔ رستم لڑنا نہیں چاہتا تھا، ان پر مسلمانوں کی خوف طاری تھی، وہ چاہتا تھا کہ صلح ہو جائے۔ رستم نے ایک قاصد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کیا اور خواہش ظاہر کی کہ مسلمان کسی سفیر کو اس کے پاس بھیجے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیع بن عامر کو سفیر بنا کر رستم کی طرف روانہ کیا۔ رستم نے پرتکلف اور شان و تجمل کے ساتھ اپنا دربار سجایا، سونے کا تخت بچھایا، چاروں طرف قالینیں بچھوا دیں۔ غرض یہ کہ اس نے اپنے محل کو خوب سجایا۔ حضرت ربیع بن عامر اس کے پاس پہنچے اور اپنے گھوڑے کو باہر باندھا، اور پھر قیمتی قالینوں پر اپنے نیزے کو ٹیکتے اور سوراخ کرتے ہوئے رستم کی طرف بڑھے اور رستم کے برابر جا بیٹھے۔ لوگوں نے اس موقع پر مسلمانوں کے سفیروں کو اتارنا چاہا اور ان کو علیحدہ کرنا چاہا، لیکن حضرت ربیع بن عامر نے ان کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہارے یہاں تمہارا ہی طلب کردہ ہوں، خود اپنی کوئی استدعا لے کر نہیں آیا۔ ہمارے مذہب میں اس کی سخت ممانعت ہے کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھے اور باقی آدمی بندوں کی طرح ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ اس موقع پر رستم نے اپنے آدمیوں کو خود منع کر دیا کہ کوئی شخص اس کے حال پر اعتراض نہ کرے۔ آخر کچھ سوچ کر حضرت ربیع خود ہی رستم کے پاس سے اٹھے اور تخت سے اتر کر انہوں نے اپنے خنجر سے زمین پر بچھے قالین کو چیر دیا، فرش خاک کو ننگا کر کے وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر رستم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ہم کو تمہارے اس پرتکلف فرش کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے لیے خداوند قدوس کا بچھایا ہوا فرش یعنی زمین ہی کافی ہے۔ اس کے بعد رستم نے ترجمان کے ذریعے حضرت ربیع سے سوال کیا، اس جنگ سے آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس پر حضرت ربیع نے رستم کو مخاطب کر کے کہا، ہم خدا تعالیٰ کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لانے آئے ہیں، اور مذہب باطلہ کی جگہ عدل و اسلام کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں۔
جو شخص عدل اور اسلام پر قائم ہو جائے گا ہم اس سے اور اس کے ملک و احوال سے اعتراض نہیں کریں گے۔ جو شخص ہمارے راستے میں حائل ہوگا ہم اس سے لڑیں گے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائیں گے یا فتح مند ہو جائیں گے۔ اگر تم جزیہ دینا منظور کرو گے اور ہم اسے قبول کر